المعجم الکبیر للطبرانی، میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 7، المعجم الکبیر للطبرانی، المجلد السابع، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں بیروت لبنان۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 127 ہے، حدیث نمبر 465۔ سند پہ بات کریں گے، پہلے متن حدیث پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا۔ ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں، دخلت مسجد المدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مشرف ہوا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا۔ فَإِذَا النَّاسُ يَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب سے، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے۔ پتہ کیا چلا میرے محترم کہ یہاں پہ اللہ کا بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غضب ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹی بات تو نہیں کہتے صحابہ، ٹھیک ہے نا۔ قال قلت ماذا قالوا، ماذا، میں نے پوچھا صحابہ سے کہ ہوا کیا ہے، قالوا، صحابہ نے کہا یہ ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یخطب علی منبرہ، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے اور خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے درمیان میں فقام رجل فاخذ بید ابنہ فاخرجہ من المسجد، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ گیا، مسجد سے نکل گیا، وہاں سے نکل گیا، وہ شخص نکل گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا لعن اللہ القائد والمقود، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ لعنت کرے وہ شخص جو ہاتھ پکڑ کے نکل رہا ہے، اور جس کا اس کا بیٹا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو پکڑ کے نکال رہا ہے اپنے ساتھ، اللہ دونوں کو لعنت کرے، قائد اور مقود کو، آگے والے کو اور پیچھے والے کو، دونوں کو اللہ لعنت کرے۔ وَيْلٌ لِهَذِهِ يَوْمًا وَيْلٌ لِهَذِهِ يَوْمًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فُلَانٍ ذِي الْأَسْتَاحِ، پھر فلان نام نہیں بتایا کہ کون ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، حدیث میں سینسرشپ ہے، قینچی ہے بھائی، وہ ریڈیکٹ بولتے ہیں نا، ریڈیکٹ کرتے ہیں، سیاہ کالی لگاتے ہیں کہ وہ ملعون کون ہے بھائی، جو مسجد میں سے اپنے بیٹے کے ساتھ نکل گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے آگے والے کو پیچھے والے کو، اس امت پہ بہت بڑا شر آئے گا ایک دن اسی سے، ذل استا، جس کا جو وہ ہے نا، استا کس کو بولتے ہیں پتہ آپ کو؟ تشریف کو بولتے ہیں، تشریف کو، یہ تحقیر ہے بھائی، اگر آپ کسی شخص کو اس کی تشریف کا نام لے لینا، وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں نا، پیچھے والا، اس کا پیچھے والا جو عربی میں صریح لفظ ہے نا، اردو میں صریح لفظ تشریف تو نہیں ہے، صریح لفظ کیا ہے اردو میں؟ گاف کے ساتھ شروع ہوتا ہے نا، ڈال کے ساتھ ختم ہوتا ہے، گاف آخر میں ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لفظ تو ہم بول رہے ہیں، ہم بولنا تو چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، حرج نہیں اس میں، لیکن یہاں انٹرنیٹ پہ بہت بیوقوف بہت ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہترامی ہوگی، کیا اس میں بھائی لفظ ہے بھائی، اور ٹھیک ہے، اس لفظ کا قصور نہیں ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ والا آدمی ہے، پیچھے اس کا اس طرح نا کہ اس پہ میری امت پہ بڑا ہی وہ آئے گا، بڑا ہی کیا آئے گا میری امت پہ، بڑا ہی فساد آئے گا، بڑا ہی شر آئے گا اس شخص۔ اچھا پہلے اس حدیث کے سند پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کرتے ہیں کہ یہ کون تھا، نام ثابت کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں، ٹھیک ہے نا، نام۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب مجمع الزوائد ہیثمی صاحب کی، جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 437 میں، حدیث نمبر 9240،
طبرانی صاحب نے روایت کی ہے، ورجالہ ثقات. وہی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے تھے نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہی حدیث، ٹھیک ہے نا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ لے کے نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ آگے والے اور پیچھے والے دونوں کو لعنت کریں. اور یہ جو ہے ویل لہذه الامہ، میری امت کو بڑا ہی فساد درپیش ہے، من فلان ذی استا، یہ فلانے سے جو بڑا کیا ہے، ہاں بولو، یعنی آپ بولو مفعول آدمی ہے مثلا، یا بولو اس کا جو پیچھے ہے وہ بہت اس کے پاس کچھ نہیں، پیچھے اس کا بڑا ہے. یا تو یہ ذو الاسطح یا کنایا یہ ہے کہ وہ مفعول ہے، معبون ہے، مدخول فی ہے، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ اس کا پیچھا جو ہے بڑا ہے، مثلا موٹا ہے، اس کے شان میں اور کچھ بھی نہیں ہے. الآحاد والمثانی المجلد الثانی تألیف ابن ابی العاصم، متوفى سنہ 287، تحقیق دکتور فیصل احمد جوابرہ، چاپ دار الرایا، سنہ 1991 میں سعودیہ میں کتاب، ریاض میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 192 میرے محترم ناظرین. حدیث نمبر 968، ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، صحابہ کہتے تھے کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، من غضب اللہ و غضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے کیا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القائد والمقود بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا آگے والے اور پیچھے والے کو. اچھا، پھر اس میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا کہ آدمی وہاں سے نکل گیا تھا ہاتھ پہ اپنے بیٹے کا پکڑ کے، اس میں بھی سینسرشپ اس میں زیادہ ہے اس حدیث میں. اچھا، یہاں پر ڈاکٹر فاصل جوابرہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے اس حدیث کو اپنی کتاب طبقات میں روایت کیا ہے اور دونوں کا نام لے لیا ہے، دونوں کا نام اس نے ذکر کیا ہے. رجالہ کلہم رجال الصحیح، اور ابن سعد کا جو رجال ہے سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، ما عدا غسان وہو ثقہ، ایک شخص ہے کہ بخاری مسلم کا نہیں ہے، غسان ہے تو پھر وہ ثقہ ہے، تو پھر حدیث صحیح ہے نا. سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، ایک رجل اس میں بخاری مسلم کے نہیں ہے، باقی سب کیا بخاری مسلم کے ہیں، اور وہ جو بخاری مسلم کا نہیں وہ بھی ثقہ ہے. تو وہ کس کتاب میں؟ وہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ میں. ہاں، الطبقات الکبریٰ لابن سعد. اچھا، طبقات الکبریٰ میں دیکھتے ہیں کہ کون تھا جس نے ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے کو نکالا تھا. ہاں، وہ یہ کتاب طبقات الکبریٰ، ابن سعد صاحب کا کتاب الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، لمحمد ابن سعد البصری، چاپ دار صادر بیروت، ٹھیک ہے نا. کتاب کب چھپی ہے؟ سن 1998 میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 78، عاصم ابو نصر ابن عاصم اللیثی، اس کی حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین. تو ڈاکٹر جوابرہ صاحب جو علم حدیث کے پروفیسر ہیں مدینہ منورہ میں، اس نے شہادت دی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. کس میں؟ طبقات ابن سعد میں، ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے. ناصر بن عاصم اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولون نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام سہمے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے. آئے ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا. قلت ما هذا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ قالوا معاویہ مر قبیل اخذ بید ابیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر. معاویہ یہاں پہ تھا، اس کا ابا بھی یہیں پہ تھا، ابو سفیان. معاویہ اٹھ کے اس نے پکڑ لیا اپنے والد کا ہاتھ اور دونوں مسجد سے نکل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں. اچھا، معاویہ مر قبیل، معاویہ ابھی تھوڑے سے پہلے یہاں سے نکل گیا، اس نے اپنے والد کا ہاتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، یخرجان من المسجد، ہاتھ پکڑ کے اپنے والد کا مسجد سے نکل گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہما قولا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ اور اس کے والد کے متعلق ایک بات کہا ہے. وہ بات یہاں پہ نہیں لایا، نام لایا، بات نہیں لایا، ٹھیک ہے نا.
لیکن ابن ابی عاصم نے اور اللہ آپ کا بھلا کرے سلیمان ابن احمد الطبرانی، ان دونوں نے بات لایا ہے، نام نہیں لایا ان جب، اور یہ سب کے سب احادیث صحیح ہیں بھائی، اور یہ ایک ہی واقعے کی بات ہے، اور یہ واضح بات ہے، جب ان سب احادیث کو ساتھ رکھتے ہیں تو نام بھی پتہ چلتا ہے، بات بھی پتہ چلتا ہے۔ بات کیا ہے؟ لعنت، کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر، آگے والے پر اور پیچھے والے پر، اور فرمایا کہ یہ شخص ذو الاستا ہے۔ ہاں، ذو الاستا کا کیا مطلب ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک شخص ہے ذو الاستا یعنی وہ مفعول ہے، مفعول سمجھتے ہیں نا، مفعول مفعول ہوتے تھے نا، اب بھی بہت ہوتے ہیں، ایک مفعول ہے۔ دوسرا ذو الاستا سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا مثلا اس تحقیر کے لیے، تحقیر کے لیے کہ اے میری امت سن لو، میرے صحابے سن لو کہ یہ حقیر ہے، ان کی کبھی احترام نہیں کرنا، رضی اللہ نہیں کہنا، ان کو آپ نے گالی دینا، ہمیشہ شدید ترین بدترین گالی ان کو دینا، تحقیر کرو ان کا۔ آپ کسی کو اردو لفظ ہے نا، اس کا اول گاف ہے، اس کے بعد الف آتا ہے، اس کے بعد نون آتا ہے نا، آخر میں واو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، قافیہ بھی اس کا بنتا ہے۔ بہرحال اس طرح کوئی کسی کو کہہ دو یا فلان والے کا، تشریف والا لفظ تشریف چینج کرو، اس کے پیچھے ایک صریح لفظ لگاؤ نا، پیچھے والا جو شرمگاہ اس کا لفظ لگاؤ، پیچھے والا، تو اس کی کتنی تحقیر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور جماعت عمریہ کم از کم یہ تو کہتا ہے نا کہ تبلیغ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم تھے، اور تبلیغ کرتے ہوئے تو معصوم تھے نا، ابھی منبر پہ تبلیغ کر رہے ہیں، منبر سے تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے کہا گالی دی معاویہ کو، تو پتہ کیا چلا عزیزوں کہ معاویہ کو گالی دینا سنت، معاویہ کا احترام کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، قبیح ترین گالی اس کو دینا، قبیح ترین گالی اس کو کس نے دیا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میرے مولا نے دیا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں تبرئی کوئی نہیں ہے، تبرہ سیکھنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، ٹھیک ہے نا، اور امت تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تمہاری اپنی حدیث ہے، تمہاری اپنی کتابیں ہیں، بشرط بخاری مسلم آپ کی خدمت میں صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے معاویہ میں پھنس گئے ہو۔ اچھا، اب جب مفعول کی بات آئی، میں ایک اور مفعول کا آپ کو دکھاؤں، کیونکہ ہمارے دل بڑے جلے نا، مومنین کے دل جلے ہیں، تو مومنین کے دلوں کو کچھ قرار آ جائے۔ یہ کتاب ہے نور القبس المختصر من المقتبس في اخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء، تالیف ابو عبید اللہ محمد ابن عمران المرزبانی، اختصار ابو محاسن یوسف ابن احمد ابن محمود الحافظ الیغموری، نور القبس للیغموری، کتاب نور القبس۔ اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1964 میں، اور اس کتاب کے محقق ہیں البرٹ ڈیتریش، اور آپ کو پتہ ہے کہ مستشرقین نے بہت ساری کتابوں کی، انہوں نے بالخصوص 20ویں صدی کے آغاز میں بہت ساری کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی اور چھاپا ہے، اور اکثر مسلمانوں کی کتابیں انگریزوں نے، یورپینز نے، انہوں نے سیف کیا ہے، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں ہماری مسلمانوں کی، چاہے شیعہ چاہے مخالفین کی، بہت سارے نسخے ہیں کہ ان کے مخطوطات سب نسخے ختم ہو گئے تھے، تو ان کے نسخوں کو کس نے محفوظ کیا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ یا جرمنی کے برلن کے لائبریری میں ہے، یا برٹش لائبریری میں ہے، یا امریکن کانگریس لائبریری میں، ٹھیک ہے نا، ان بڑے بڑے لائبریریز میں ان کے نسخے محفوظ ہیں، تو ان کا بڑا خدمت ہے، ان کا احسان ہے، ان کا یہی مغربی طاقتوں کی کہ انہوں نے لائبریریاں نہیں جلائی ان لوگوں نے مسلمانوں کی طرح کہ آ کے لائبریری جلا دیں، کتابیں جلا دیں، نہیں، انہوں نے کتابوں کو محفوظ کیا۔ اچھا، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 183 میں، وہ بات کرتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے جو مفعول تھے، ان مفعولین میں کون تھا؟ وکان عفان ابن ابی العاص، کان عفان ابن ابی العاص مؤنثا يلعب في الاعراس بالدف۔ عفان کس کا ابو ہے؟ ابو کس کا؟ عفان، ہاں پتہ ہے آپ کو نا، عفان یہ جو تھا مؤنث تھا، یہ مرد تھا، لیکن ہوتا ہے نا جیسے کسرے ہوتے ہیں اس طرح، یہ جو ہے یہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ چیز ہے نا گول سی ہے،
عورتیں اس کو بجاتی ہیں شادی وغیرہ میں۔ کیا بولتے ہیں لفظ بول کے، بہرحال آپ لوگ جانتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، غنڈے اس کو لے کے آتے تھے کہ بھئی آج ہمارا یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، محفل ہے، آ جاؤ۔ تو اس کو لے کے آتے تھے، اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، یہ بھئی عثمان صاحب کے والد گرامی، یہ پکڑ کے اس کو وہیں بجاتے تھے، اس کو کچھ پیسہ ویسہ دیتے تھے بولے۔ وَمِثْلُهُ الحکم ابن بالعاص، اور اس کا بھائی بھی تھا نا حکم، عثمان کا چچا، یہ دونوں بھائی جو تھے مؤنث تھے، اوکے۔ اور پھر وہ ذکر کرتا ہے بہت ساروں کا، انہی لوگوں میں سے جو مؤنث تھے، جو مفعول تھے، محمد ابن القاسم ابن محمد ابن الحکم، ہاں کیا بھائی، ابن الحکم محمد ابن القاسم، جس نے سندھ فتح کیا تھا نا، کہتے ہیں سندھ فتح، وہ بھی مفعول تھا، بہت مشہور تھا، وہ مستوح تھا، مفتوح، یعنی اس کا بڑا، اس میں اس کی حاجت تھی اس کو۔ اب ثابت ہو گیا نہیں ہوا عزیزو؟ وہ ثابت ہوا ہے نہیں ہوا؟ کتنے سند ہو گئے؟ بہت سارے سند ہو گئے نا، سند تو صحیح ہیں، اوکے۔ مزید سند آپ کو دکھاتے ہیں۔ ربیع الابرار و نصوص الاخبار، تالیف محمود ابن عمر الزمخشری، جزء خامس، چاپ مکتبۃ مطبوعات العالمی، مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، بیروت میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں وہ نقل کرتے ہیں دوسرے سند کے ساتھ۔ عبید اللہ ابن سلیمان ابن وہب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو سفیان مقبلا على حمار ومعه ابنه معاویہ یقودہ ویزید یسوقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں گدے پہ سوار، معاویہ جو ہے آگے ہے، اور یزید ابن ابی سفیان معاویہ کا بھائی وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، اللہ تعالیٰ لعنت کرے سوار کو، آگے والے کو، اور پیچھے والوں کو، تینوں کو اللہ لعنت کرے، پوری ٹیم پہ لعنت۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا عزیزو، ان مختلف روایات کو ہم نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا، اس سے بالکل اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا۔ اب میں ایک نقطہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید لعنات دکھا دیتا ہوں کہ یہ بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لعنت کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لعنت کا کیا مراد ہے۔ انہوں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہے، مومن کو لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کے قتل کرو۔ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو لعنت کرنا اس سے ایسا کہ اس کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یا تو یہ کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ فاسق تھے، ان کو خود اپنی شریعت کی پرواہ، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قرآن کیا فرماتا ہے کہ پوری دنیا چھوٹی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا چھوٹی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے، دنیا چھوٹی ہے، دنیا چھوٹی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ لیکن ایک شخص جو بے گناہ انسان کو لعنت کرتا ہے بار بار اس کے باپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھائی کے ساتھ، پوری ٹیم کو لعنت، تو یہ تو یا تو وہ لعنت کے مستحق ہیں، یا تو یہ لعنت کرنے والا جو ہے کیا ہے، خود بولو، اخلاق عظیم کا حامل نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، نستجیر باللہ معصوم نہیں ہے، نستجیر باللہ فاسق ہے، بھئی نبوت اس کی باطل ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں جماعت عمریہ، یا تو تم بولو کہ واقعاً معاویہ لعنت کا مستحق ہے اور گالی کا بھی مستحق ہے، میں نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے باپ کو بھی لعنت کیا، اس کے بھائی کو بھی لعنت کیا، سب کے سامنے لعنت کیا، ان کو گالی بھی دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے لعنت کیا کہ سب صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سب صحابہ ڈرے ہوئے تھے، اللہ کی غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سب کو پتہ، سب نے شہادت دی کہ معاویہ پہ اللہ کی غضب ہے، تو تم آ کر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، اتباع کرو،
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو یا پھر کافر ہو جاؤ. قرآن کو باطل کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنہگار، فاسق، غیر نبی بنا دو، ختم بات، دین اپنا باطل کرو. تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. جماعت عمریہ کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح نووی صاحب کی، مسلم بشرح النووی، مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی، جزء اول، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں دار الفکر بیروت لبنان میں. یہاں پر باب نقصان الایمان، یہاں پر صفحہ نمبر 57 ہے، ملاحظہ فرمائیے. نووی صاحب نقل کرتے ہیں وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ لعن المؤمن قتلہ. نووی صاحب کہتے ہیں مسلم کے سب سے بہترین شرح یہی ہے، نووی کی شرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت بڑے محدث ہیں یہ نووی، بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو لعنت کرنا لعنہ کا قتل ہے، لعن المؤمن کا قتل ہے، مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے. ہائے ہائے ہائے، پھر کہہ دو نا معاویہ مومن ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو مومن بناتے ہو نا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فاسق بناتے ہو. اور پھر تم نے بخاری میں روایت کیا، بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ہاں، اگر معاویہ مسلمان ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق بنا دیا ہے، جماعت عمریہ. تو پتہ چلا کہ معاویہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے. اچھا، اس کی مزید دلیل واتفق العلماء على تحریم اللعن. سب علماء متفق القول ہے کہ معین کا لعن نہیں کیا جا سکتا مگر کہ وہ کافر ہو. لعن معین جائز نہیں ہے. کیا مطلب کہ ایک شخص بعینہ ہی میں کہہ دوں فلانے پہ لعنت، مگر یہ کہ وہ کافر ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ دو کہ کذاب پہ لعنت، آپ کہہ دو کہ گناہگار پہ لعنت، آپ کہہ دو فاسق پہ لعنت، مگر جب ایک شخص کو اشارہ کرتے ہوئے، تعیین کرتے ہوئے معین شخص کی لعنت کرتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف کافر کے لیے. واتفق العلماء على تحریم اللعن فإنه في اللغة الابعاد والطرد. لغت میں لعن کا کیا مطلب ہے؟ دور کرنا، طرد کرنا، کسی کو دفع کرنا. وفي الشرع الابعاد من رحمت اللہ، شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. فلا يجوز ان يبعد من رحمت اللہ من لا يعرف حاله وخاتمة امره معرفة قطعیہ. بس آپ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ اس شخص کے حال کی عاقبت سے آپ کو قطعی یقینی معرفت نہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس نے آپ کے پیسے چوری کیے، آپ اس کو لعنت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کرے، توبہ کرے. ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آپ کے پیسے واپس کر دیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے کل یہ بہت اچھا آدمی بن جائے، پھر آخر زندگی تک بہت عابد زاہد بنے. تو آپ کو تو یقین کہ نہیں ہے کہ یہ اس کے عاقبت جو ہے جہنم میں ہے، کہ آپ اس کو لعنت کر رہے ہیں. فلہذا قالوا لا يجوز لعن احد بعینہ مسلما کان او کافرا او دابہ. انہوں نے علماء نے اجماعاً کہا ہے کہ واحد بعینہ، معین کا آپ لعنت نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے جانور ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہے عاقبت میں کیا ہوتے ہیں؟ محشور ہوتے ہیں. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کا بھی بعینہ ہی لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ کافر بھی مسلمان بن سکتا ہے، بھائی وہ کل مسلمان ہو جائے گا، آپ نے لعنت کیا اس کو. اچھا، الا من علمنا بنص شرعی انه مات على الكفر او يموت عليه كابي جهل وابلیس. ہاں، اس میں ایک کیا ہے؟ ایک استثناء ہے. ہم کس کی لعنت کر سکتے ہیں؟ بعینہ، معین کی لعنت اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم نص شرعی کے ساتھ ہمیں علم ہو کہ یہ شخص کفر پہ مرا ہے یا کفر پہ مرے گا. کس کی مانند؟ ابو جہل کی مانند، ابلیس کی مانند. ابلیس مرے گا کفر پر، یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، یہ ہمیں پتہ ہے قرآن سے، ٹھیک ہے نا، کبھی توبہ نہیں کرے گا. ابو جہل کفر پہ مرا. صرف ایسے لوگوں کی آپ
آپ لعنت کر سکتے ہیں بعینہ معین کا، معین کا صرف اسی طرح سے لعنت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک. لیکن اگر ایک شخص توبہ کر سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کرے گا یا نہیں، لعنت نہیں کر سکتے. تو اس نے یہ کہا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ان کا اجماع ہے. تو جب ان کا اجماع یہ ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے محترم ناظرین، رسول حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیا؟ انہوں نے تو معین کا لعنت کیا نا، انہوں نے تو معاویہ کا نام لے کر لعنت کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ ان کے نزدیک، اس جماعت کے نزدیک معاویہ کیا ہے؟ معاویہ جو ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ آپ کافر کا بھی لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کافر مسلمان بن سکتا ہے. ہاں مگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کفر پہ مرے گا یا کفر پہ مرا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو لعنت کیا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان، اور یہ مسلمان اسلام پہ نہیں مریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی حدیث آئے گی، عمار ابن یاسر کی صحیح حدیث آئے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ ما اسلموا ولکن استسلموا، کہ طلقاء جو ہیں معاویہ اور اس کے والد ابو سفیان، ہند، یہ لوگ اسلام کبھی اسلام نہیں لائے. یہ ان کے اپنی کتب میں سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ، کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. لیکن انہوں نے کیونکہ یہ کمزور ہو گئے تھے فتح مکہ کے وقت، وہ روایات میں ہے نا کہ ہند نے داڑھی پکڑی تھی ابو سفیان کی، ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم مسلمان بنتے ہیں واللہ قتل ہو جائیں گے. ہند نے داڑھی پکڑ کے اس کو تھپڑ لگایا تھا اپنے شوہر کو، اور کہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے، ایک بوڑھا کہتا مسلمان بنتے ہیں. اتنا شدید نفرت تھا ان لوگوں کو اسلام سے. پھر ان کو جب پتہ چلا کہ قتل ہو جائیں گے تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. اچھا، ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے. آپ کو یاد ہے کہ اس بحث کے شروع میں نے آپ کو دکھا دیا میں نے اقوال دکھا دیے بڑے علماء کے کہ کتاب انصاب الاشراف غایت اعتبار میں ہے. تو بری بات نہیں ہے کہ میں پھر ایک مزید آپ کو کچھ حوالے دکھاؤں انصاب الاشراف کی. انصاب الاشراف کی جو ہے اور بلازری کی توثیق پر اور اس کتاب کی جلالت پر، یہ بہترین مصادر اور مہم ترین مصادر اور باعتماد ترین مصادر میں سے ہیں جو جماعت عمریہ کے ہاں ہیں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الشافی فی الامامہ تالیف الشریف المرتضی، شریف مرتضی کی کتاب الشافی، اور ان کی وفات ہے سنہ 436. یہ بلازری کے بعد بہت قریب رہے ہیں، یعنی 100-150 سال کے بعد آئے. یہ اس کتاب کی جلد نمبر ہے 3، چاپ مؤسسۃ الصادق. یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ مخالفت کی کتاب نہیں ہے. اپنی کتاب الشافی میں صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 3 میں وہ فرماتے ہیں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری وحالہ فی الثقہ عند العامہ، وہ کتنے ثقہ ہیں مخالفین کے ہاں، سب کو معلوم ہے. والبعد عن مقاربت الشیعہ والضبط لما یرویہ معروف، اور اس بات سے کہ وہ شیعوں سے دور ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، شیعوں سے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ کبھی شیعہ نہیں رہے ہیں، اور شیعوں سے ان کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہ وہ ضابط ہیں، جو روایت کرتے ہیں ضبط کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بڑے محقق ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. پھر وہ اسی کتاب میں جلد نمبر 4 میں، یہ کتاب الشافی فی الامامہ جلد نمبر 4، چاپ مؤسسۃ الصادق علیہ السلام میں، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں، اس میں صفحہ نمبر 147 میں بھی یہی فرماتے ہیں وقد روى البلاذري في تاريخه وهو معروف الثقة والضبط،
وبریء من مماثلۃ الشیعۃ ومقاربتها. اس روایت کو بلازری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور وہ بہت ثقہ ہونے میں معروف ہے، ضبط میں معروف ہے، اور وہ شیعوں سے کسی قسم کا قربت نہیں رکھتا. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ معروف مشہور کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، اور شیعوں سے ان کی کوئی قرابت نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا. یہ کتاب بغیۃ الطلب فی تاریخ الحلب، تالیف ابن العدیم، کمال الدین عمر ابن احمد ابی جرادہ کی کتاب ہے. الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1219 میں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلادری صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب الانصاب ہیں، کتاب الانصاب الاشراف. وہو کتاب ممتع، یہ کتاب ایسی کتاب ہے ممتع، بہت فائدہ مند. کثیر الفائدہ، اس کے بڑے فوائد ہیں. کثیر الفائدۃ والنفع، اس کتاب کے بہت ہی مفید کتاب ہے، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے، عالی کتاب. اور صاحب کتاب کون تھے؟ کان شاعرا مجیدا، بہت بڑے شاعر تھے بلادری صاحب. راویتا للاخبار والادب، یہ اخبار عموماً کہا جاتا ہے احادیث اور تاریخ کو، تاریخ اور حدیث کے بہت بڑے راوی تھے، اور ادب کے بھی راوی تھے، اشعار وغیرہ کے. وكان المتوکل قد جعله من ندمائه اخیرا، متوکل اپنے آخر حیات میں اس کو اپنے ہم نشستوں میں رکھا تھا، اور متوکل بہت ہی کٹر ناصبی تھا، شیعوں کے خلاف تھا. ٹھیک ہے، یہ متوکل کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. وكان يعلم عبد الله ابن المعتز، اور یہ معتز، المعتز باللہ خلیفہ عباسی، اس کے بیٹے کا ٹیچر بھی تھا، یہ اس کا خاص ٹیوٹر تھا، اس کو پڑھاتا تھا. تو یہ بلازری صاحب ہے. ٹھیک ہے نا. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انصاب الاشراف. یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین، کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق ہیں. 10 مختلف طرق ہیں. کتنے مختلف طرق ہیں؟ 10 مختلف طرق. ہم ایک صحیح طریقہ آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں. کتاب انصاب الاشراف. انصاب الاشراف جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 136. حدیث ملاحظہ فرمائیں. حدثنا یوسف بن موسیٰ و ابو موسیٰ اسحاق الفروی قال حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا اسماعیل والاعمش عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث مرسل ہے، لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال، اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ، وہ بھی اس کے رجال بخاری اور اغلب بخاری اور مسلم کے ہیں، ایک دو ہیں جو صرف مسلم کے ہیں، دوسری سند کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں. اچھا، حسن بصری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو. فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا. یعنی معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ عمر نے بٹھایا نا. ابو بکر نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کو شام دوں گا، تو اس نے یزید ابن ابی سفیان کو، وہ بھی ملعون تھا نا،
اسی کو اگر ابو بکر مسلمان تھا تو اس نے کیوں ایسے ملعون آدمی کو شام کی گورنرشپ دی؟ ٹھیک ہے، ابو سفیان ملعون، اس کا بیٹا یزید ملعون، اور ابو سفیان ابھی زندہ ہے. تم اس کے بیٹے کو شام جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ابھی فتح بھی نہیں ہوا، فتح ہونے سے پہلے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو دیں گے یزید کو، یزید ابن ابی سفیان کو. پھر یزید مر گیا، طاعون آیا شام میں مر، پھر اس کے بعد اس فوراً ابو عمر کے خلافت کے ابتدائی ایام تھے، معاویہ کو وہاں پہ رکھ دیا. معاویہ کو کس نے ممبر پہ بٹھایا؟ ٹھیک ہے نا. اگر واقعاً یہ لوگ دیکھو عزیز، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اس کو کافر بولا ہے، اس کو گالی دیا، تو تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ بدری احدی سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تم جا کے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو اور یزید کو تم شام کا گورنر بناتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص دیکھے نا عزیزو، اگر وہ واقعاً ایمان رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کبھی یہ نہیں کرتے تھے یہ کام. ابو بکر اور عمر یہ نہیں کرتے تھے. خود بہترین دلیل ہے، خود بہترین، یہ بہترین دلیل ہے کہ ان کا بالکل ایمان تھا ہی نہیں. انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دشمنوں کو، ان کے منکرین کو، ان کو ہم نے اتھارٹی دینا، ان کو پاورفل بنانا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے. اچھا، حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ دونوں روایت کرتے ہیں جریر سے، جریر روایت کرتے ہیں اسماعیل اور اعمش سے، حسن سے. ٹھیک ہے نا. یہ سند میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں، یہ سند آپ کو دکھاتے ہیں کس کتاب میں؟ بخاری میں، تاکہ آپ کو خوب بخار آ جائے. یہ بخاری کی سند ہے. ملاحظہ کریں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سند. یہ کتاب ہے انصاب الاشراف. سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ، یعنی ابو موسیٰ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ جریر سے، جریر اسماعیل سے اور اعمش سے، یعنی اسماعیل نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملاحظہ فرمائیے. اور حسن بصری تو ہے رجال بخاری مسلم میں سے. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب ہے بخاری، بلکہ یہ کرتے ہیں بخاری چاپدار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی، حدیث صفحہ نمبر 1161، حدیث نمبر 6530. ملاحظہ فرمائی سنہ حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر عن الاعمش. وہ حدیث سند کیا؟ یہ انصاب الاشراف کی سند کیا؟ انصاب الاشراف حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر حدثنا اعمش. ٹھیک ہے نا. سند ہے بخاری کی کہ نہیں؟ صرف اس میں ارسال ہے، کوئی بات نہیں. ارسال جو ہے ارسال ہے، پرانے زمانے میں سب احادیث مرسل ہوتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دوسری سند کے ساتھ اس کو دکھائیں گے. اس کے 10 احادیث اسانید ہیں. ایک حدیث اسی حدیث کے کہ معاویہ کو قتل کرو اگر ممبر پہ نظر آئے، اس کے ایک سند تو نہیں ہے، 10 اسانید ہیں، 10 سے زیادہ اسانید ہیں. دوسرا سند وہ سب بشرط رجال اس کے بخاری مسلم کے ہیں، سوائے ایک دو کے جو صرف مسلم کے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 136. بھلے حدثنا اسحاق ابن ابی اسرائیل، یہ اسحاق ابن ابی اسرائیل جو ہے یہ مسلم کے رجال میں سے اور بخاری کا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. و ابو صالح الفراء الانطاکی، یہ دونوں نے مل کے نقل کیا. تو ابو صالح کی اگر ہم توثیق بھی نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان دونوں نے روایت کیا. حدثنا حجاج ابن محمد، رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا حماد ابن سلمہ، رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا علی ابن زید ابن جدعان، رجال بخاری اور مسلم میں سے ہیں، لیکن بخاری نے تعلیقات میں نقل کیا، مسلم میں اصول میں نقل کیا. ان ابی نضرہ، ابو نضرہ سے روایت کی، یہ بھی بخاری مسلم کے ہیں. ان ابی سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. یہ سند کیا ہے؟
سند بخاری مسلم کی سند ہے. ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، ایک شخص تھا انصار میں سے، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں، معاویہ کو مار دیتا ہوں، جہنم حاصل کرتا ہوں. فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر کا زمانہ، ہم نے کہا عمر خلیفہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تلوار نہ نکالنا، اس کو قتل نہ کرنا. عمر سے اجازت لیتے ہیں پہلے. عمر کیا اجازت دے گا، اس نے خود اس کو گورنر بنایا، عجیب بات ہے. حتی تکتب الیہ، عمر کی خط لکھو، اس سے اجازت مانگو. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يقول اذا رأيتم معاویة يخطب على الاعواد فاقتلوه. ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یا اس انصاری نے کہا یا ابو سعید نے کہا، بارہ کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم جب معاویہ کو لکڑوں پہ دیکھو، لکڑ پہ دیکھو، یعنی میرے منبر پہ دیکھو، تو اس کو قتل کرو. وَنَحْنُ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَا نَفْعَلْ حَتَّى نَكْتُبَ إِلَىٰ عُمَرَ، ہم نے سنا ہے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، عمر سے اجازت لیں گے. فَكَتَبُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يَأْتِهِ جَوَابٌ الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ، انہوں نے خط لکھا عمر کو اور جواب کے خط نہیں آیا، اور پھر عمر قتل ہو گئے، پھر جواب خط بیکار ہو گیا. اچھا، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. خلف ابن ہشام کا ہم نے دکھا دیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ بلی کہ وہ ثقہ ہے، بلکہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں اس کو، کوئی بات نہیں، بلکہ ثقہ سے بھی زیادہ وہ. دکھا دیا تھا آپ کو کتاب کاشف، ذہبی صاحب کی جو کتاب کاشف ہے، اس میں صفحہ نمبر ہے 374. بھلے یہ خلف ابن ہشام البزاز ہے، خلف ابن ہشام البزاز یہ ہے بھائی، یہ 1404 جو ہے، بھلے اس سے مسلم نے بھی روایت کیا، ٹھیک ہے نا. وہ ابو داود ابو یعلا والبغوی من نبلاء الائمہ، سنہ 229 میں اس کی وفات. وہ شریف ائمہ حدیث، نبیل یعنی شریف، نبیل نہایت ہی کریم، بہت ہی قابل احترام علماء حدیث میں سے. اچھا، تو ملاحظہ فرمائیے، انصاب الاشراف صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 5. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. اس نے ابو عوانہ سے، عامش سے کس نے؟ عامش نے سالم بن ابی الجعد نے روایت کی ہے. یہ عزیزو یہ بخاری کی سند ہے. یہ کس کی سند ہے؟ یہ بخاری کی سند ہے. کیسے بخاری کی سند ہے؟ میں دکھاتا ہوں بخاری کہاں گیا. صحیح بخاری صحیح البخاری حدیث نمبر 267 کتاب الغسل، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 267. حدثنا ابو عوانہ حدثنا اعمش عن سالم ابن ابی الجعد. ابو عوانہ اعمش سالم ابن ابی الجعد، ٹھیک ہے نا، یہ بخاری کی سند. اچھا، حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ حدثنا خلف ابن ہشام البزاز حدثنا ابو عوانہ
عن العامش عن سالم بن ابي الجعد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویۃ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم، معاویہ ایک صندوق، ایک تابوت میں، ایک صندوق میں، اس پہ تالے لگے جہنم میں. یہ اس کی عاقبت، یہ اس کی عاقبت. مزید بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟